اور فرمایا کہ معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے لیے نکاح کرنا مکروہ، اور مکروہ ہی نہیں بلکہ بعض علماء کرام نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ وہ افراد جو مالی اعتبار سے بھی سٹرونگ ہے، اپنی اہلیہ کے جائز اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں، جس میں بنیادی طور پر اس کی رہائش، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا آتا ہے، اور فزیکلی اور صحت کے اعتبار سے بھی اتنے تندرست ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر یہ ڈاؤٹ ہے، اپنے اوپر اس کو شک ہے کہ ممکن ہے کہ اگر میرا نکاح ہو جائے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ کروں، اپنی بیوی کے حقوق کو پامال کروں، اس کے حقوق کو پورا نہ کروں، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت نہ کر پاؤں۔ فرمایا کہ اگر ایسا بندہ ہے جس کو یہ گمان ہے، شک ہے، تو ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کو پہلے اپنا علاج کروانا چاہیے، پھر اس کے بعد ایسے بندے کو نکاح کرنا چاہیے، یا ایسے بندے کا پھر نکاح کروانا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ معاشرے میں بعض افراد ایسے ہیں جن کے لیے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ان کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اگر وہ نکاح کریں گے تو گناہ کا کام کریں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سا مرد ہے؟ فرمایا کہ وہ مرد، وہ افراد، وہ اشخاص جو مالی اعتبار سے تو ٹھیک ٹھاک ہے، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ کے جائز اخراجات پورے کر سکیں، اس کی رہائش کا بندوبست کر سکیں، اس کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا، اور فزیکلی بھی فٹ ہیں، وہ اپنی اہلیہ کے حقوق کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اس بات کا یقین ہے، کیا ہے؟ یقین ہے کہ اگر میرا نکاح ہوا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کروں گا، اگر میرا نکاح ہو گیا میں مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں، میں اپنی بیوی کے اوپر جو ہے وہ ظلم و زیادتی والا، تشدد والا معاملہ کروں گا، اس کے حقوق کو پورا نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ ایسے مرد کو، ایسے افراد کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں، ایسے افراد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، پہلے وہ اپنا علاج کروائیں، اپنے اوپر محنت کریں، اپنے سے یہ جو حیوانیت ہے اس کو دور کریں، اور پھر اس کے بعد نکاح کریں۔